آمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ تم دنیا اتنی حاصل کرو جس میں تمہارا گزر ہو، کیونکہ جو انسان دنیا میں آیا یہ ایک محدود دورانیے کے لیے آیا، اور یہ اس لیے نہیں آیا کہ یہ کھائے کمائے جمع کرے اگلی نسلوں کے لیے چھوڑ کے جائے، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا لے، صبح اٹھے تو بھی کام مال، اور رات کو سوئے تو بھی وہی فکر، اس کو پسند نہیں کیا۔ ہاں، مال کمانے کی ترغیب دی کہ کماؤ، کیونکہ جب ایک صحابی کو دیکھا کہ وہ بہت پراگندہ حال ہے، کپڑے خراب، پیون لگے ہوئے، تو ان سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ میرے پاس کچھ ہے نہیں۔ تو فرمایا گھر میں کیا چیزیں؟ تو کچھ زائد چیزیں وہ لائے جو تھیں، منگوائیں، اور وہ چیزیں بیچنے کے لیے پیش کی۔ پوچھا یہ سامان ہے، یہ گھر کا، اس کا کون خریدار ہے؟ تو ایک صحابی نے کہا میں خریدار ہوں، 1 درہم میں۔ فرمایا من یزید، اس سے زائد کون دے گا؟ یعنی نیلامی کے لیے پیش کر دیا۔ ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم دوں گا۔ فرمایا ٹھیک ہے، اور ان صحابی کو 2 درہم دے کے فرمایا کہ 1 درہم میں گھر کے کھانے پینے کی چیزیں لو، اور 1 درہم میں رسی خریدو، کلہاڑی کا دستہ خریدو، اور وہ لوہے کا جو اس سے کلہاڑی ہے وہ خریدو، اور یہ چیزیں الگ الگ ملتی تھیں اس زمانے میں۔ چنانچہ وہ سب چیزیں لائی گئیں، اور آن جناب نے اپنے دست مبارک سے کلہاڑی میں دستہ فٹ کیا لکڑی کا، کیونکہ گھر کے کام آن جناب خود کرتے تھے، اور فرمایا کہ میں تمہیں 15 دن یہاں نہ دیکھوں، جنگل جاؤ، لکڑی لاؤ کاٹ کے اور بیچو، پھر جاؤ پھر آؤ، یہاں نہیں آنا 15 دن۔ چنانچہ انہوں نے یہ محنت کی اور اس کی برکت ان کو ملی۔ تو یہاں اہل علم نے بتلایا کہ ان کی روزی کو سب سے افضل عبادت سے بھی افضل جانا، کیونکہ جو کرۂ ارضی میں اعلیٰ ترین عبادت ہو سکتی ہے وہ ہو سکتی ہے کسی اللہ کے نبی کے ساتھ عبادت، اس سے آگے کوئی چیز نہیں۔ ان کے ساتھ نماز، ان کے ساتھ رہنا، ان کی زیارت کرنا، ان کی باتیں سننا، سب سے بڑی عبادت۔ تو کیا آن جناب نے سب سے بڑی عبادت سے روکا؟ نہیں، اس کے لیے اس سے بڑی عبادت وہ تھی کہ گھر کو بہتر کرے، اپنی حالت بہتر کرے۔ تو معیشت کو منع نہیں کیا، لیکن یہی اوڑھنا بچھونا، اسی میں نماز کا ٹائم نہیں، اسی میں عبادت کا ٹائم نہیں، اس میں کوئی اخلاق نہیں،
میرے ایک عزیز ہیں، ان کی دکانیں ہیں اعظم مارکیٹ میں، یعنی چند وہ بھی عزیز ہیں آپس میں، اور ان کی دکانیں وہیں پر ہیں، کاروبار۔ تو انہوں نے بتایا کہ جمعہ پڑھنے والے لوگ اگر 200 دکاندار ہیں تو 5-7 سے زیادہ نہیں ہے۔ یہ تو کیفیت ہے، یہ بے برکتی کی ہے، اس پیسے میں برکت نہیں ہے، یہ بے برکت پیسہ ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ کی جب بے برکت ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں لے کے جائے گا۔ ٹیلی ویژن خرید لیں گے، کوئی نئی قسم کا ٹی وی خرید لیں گے، کوئی غسل خانے کی تزئین شروع کرا دیں گے، 4 لاکھ لگا دیں گے، 10 لاکھ لگا دیں گے، 14 لاکھ کا باورچی خانہ بن رہا ہے۔ یہ سب پیسہ پسندیدہ پیسہ نہیں ہے، اس لیے یہ ضائع ہو رہا ہے۔ والعیاذ باللہ ڈاکٹر کے یہاں چلے گئے، آج کل وہ بھی ڈکیت ہیں، کم لوگ ان میں اچھے ہیں، کیونکہ جو اجتماعی خدمات ہیں، مثال کے طور پر وکیل کی، ڈاکٹر کی، حکیم کی، عالم دین کی، مفتی کی، اس میں جب پیسہ مقصد بن جائے تو کام خراب ہو جاتا ہے۔ پیسہ چاہیے اپنی ضرورت کے لیے، لیکن جب مقصد وہی ہوگا تو وہ صحیح نہیں ہے۔ اب ڈاکٹروں کی فیس دن کی آج سے 6 مہینے پہلے فیس 2500 تھی، انہوں نے 3000 کر دی ہے، حالانکہ وہ پروفیسر ہیں، 2.5 لاکھ تو تنخواہ لے رہے ہیں 20ویں گریڈ میں، 100 مریض دیکھ رہے ہیں، 2.5 لاکھ روپے یومیہ یہ آ رہے ہیں۔ اب کیوں مہنگائی کر رہے ہیں؟ یہ حرص ہے، یعنی سکون نہیں ہے، بے چینی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے کے ساتھ، اہل غزوہ کے ساتھ، یعنی ایک جنگ میں صحابہ کرام کے ساتھ کاموں میں شامل تھے۔ خندق کھودی جا رہی تھی، آن جناب بھی کھود رہے تھے، تمام صحابہ مٹی اٹھا رہے تھے، آن جناب بھی اٹھا رہے تھے۔ اس میں ایک جملہ فرما رہے تھے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے پروردگار کوئی زندگی نہیں سوائے آخرت کی زندگی کے۔ فاغفر للانصار والمہاجرہ، آپ انصار کی بھی مغفرت فرما دیجئے، مہاجرین کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اور فرمایا کہ دنیا یہ ایک لہو و لعب ہے اور دھوکے کا سامان ہے۔ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی جنت میں ایک چھڑی کے برابر جو جگہ ہے، جیسے ایک آدمی سوار ہے، اس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، اور وہ جہاں پھینک دے قریب میں، اتنی جگہ دنیا اور دنیا کی سب نعمتوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک موقع پہ ارشاد فرمایا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے ہو جاؤ جیسے مسافر، او عابر سبیل، یا ایک راستہ طے کر رہے ہو، ایک پل عبور کر رہے ہو بس۔ کیونکہ جب ایک موقع پر ایک جگہ آن جناب نے قیام کیا یا گھر میں ہی، تو جو آرام فرمایا وہ چٹائی پہ کیا، چٹائی کے تنکوں کے نشانات
بازو پہ پڑ گئے۔ ایک صحابی تشریف لائے، کچھ بات کی، پھر ان کی نظر بازو پر پڑی اور وہ نشانات تھے، تو فرمایا کہ جناب مجھے اجازت دیجئے اے اللہ کے نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے لیے ایک دری بنا دوں۔ فرمایا کہ نہیں، کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ میری مثال ایسی ہے کہ جیسے چلتے چلتے ایک مسافر ایک درخت کے نیچے سائے میں تھوڑی دیر کے لیے رک گیا، بس دنیا اتنی ہے، یہ تو تھوڑی دیر آرام کیا اور پھر یہاں سے چل دیا۔ تو یہاں فرمایا کہ اے عبداللہ ایسے ہو جاؤ جیسے مسافر یا جیسے ایک راستہ عبور کر رہے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی پھر کیفیت ایسی تھی، وہ فرماتے ہیں، انہوں نے اپنے خطاب میں فرمایا اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، بس ہے صبح یا نہیں ہے، دونوں تمہارے لیے برابر ہونی چاہیے۔ صبح ہو گئی، شام کا انتظار نہیں کرنا۔ اپنی صحت میں اپنے مرض کے لیے عبادت کر لو۔ جیسے آپ کہتے ہیں پیسہ جمع کرو کسی وقت کام آئے گا، تو اپنی صحت میں عبادت کرو اپنی مرض کے وقت کے لیے، اور اپنی زندگی میں عبادت کرو اپنی موت کے لیے۔ تو جب صبح ہے تو شام کی آرزو نہ کرو، شام ہو گئی صبح کی آرزو مت کرو، کیونکہ مسافر ہیں، اور حقیقت میں ہم میں کسی کو پتہ نہیں، اللہ نے علم نہیں دیا موت کا، موت کا علم کسی کو نہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں ہم عبادت کریں گے جب بڑھاپے کو پہنچیں گے۔ اب کس کے پاس گارنٹی ہے کہ وہ بڑھاپے کو پہنچے گا؟ کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے۔ تو یہ گارنٹی اللہ نے کسی کے علم میں نہیں دی کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں نے زندہ رہنا ہے، میں نے بڑھاپے کو پہنچنا ہے، 60 سال کو پہنچنا، 70 سال کو پہنچنا، 75 سال کو پہنچنا، یہ کسی کے علم میں نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، کئی ایک خطوط کھینچے، لمبی لمبی لکیریں، کچھ چھوٹی لکیریں، کچھ زیادہ لمبی لکیریں، کچھ ان سے لمبی لکیریں۔ بتایا یہ جو چھوٹی لکیریں ہیں یہ انسان کی زندگی ہے، جو اس سے بڑی اور اس سے بڑی لکیریں ہیں یہ آرزویں، کہ یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے اس خطاب میں فرمایا کہ اے لوگو، دنیا جا رہی ہے، یعنی تمہاری زندگی ختم ہو رہی ہے اور تمہیں پیچھے چھوڑ رہی ہے، دنیا آگے چلی گئی، آخرت تمہارے سامنے آ رہی ہے، تو تم آخرت والے بنو، دنیا والے مت بنو، کیونکہ جو آج کا دن ہے یہ عمل کا دن ہے، کوئی حساب کتاب نہیں۔ جو کل کا دن آ رہا ہے وہ حساب کا دن ہے، کوئی عمل نہیں کر سکتا آدمی، کیونکہ جب آدمی وہاں پھنس جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ تو نے کیا کیا اپنے مال میں، تو وہ کہے گا پروردگار مجھے ایک موقع دے، میں جا کے خرچ کراتا ہوں، جتنا مال ہے خرچ کر دوں گا، جو مال ہے لے آتا ہوں۔ تو اسے بتایا جائے گا کہ یہاں سے واپسی نہیں، جو تمہارے پاس ہے وہ پیش کرو۔
تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سب باتیں بتلا دیں۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کے پاس کوئی عذر نہیں رہے گا جس کو اللہ نے 60 برس زندگی دے دی، کیونکہ قیامت میں اعلان ہوگا کہ این ابناء الستین، 60 سال والے الگ ہو جائیں۔ اور قرآن پاک میں ہے کہ پھر ہم کہیں گے ان سے اولم نعمرکم، کیا تمہیں اتنی زندگی ہم نے نہیں دی؟ ما یتذکر فیہ من تذکر، جس میں عبرت لینے والا عبرت لے سکتا تھا، اور جو اللہ کی عبرت ہے وہ نظر نہیں آتی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت آئے اور پیغمبر کا یہ اعزاز اللہ نے رکھا کہ اس سے فرشتہ اجازت لیتا ہے، ان کی خدمت میں حاضر ہوگا، سلام کرے گا، انسانی شکل میں آئے گا اور ان سے کہے گا کہ آپ کی موت کا وقت ہے، اگر آپ کی اجازت ہے تو آپ کی روح قبض کر لی جائے۔ تو جب ان کے پاس فرشتہ آیا تو وہ محل میں آیا، اور محل ان کا ممکن نہیں تھا کہ کوئی آ جائے۔ قرآن پاک میں ہے کہ ہم نے ان کو مضبوط سلطنت دی، اور 20,000 انسان صرف محل کے پہرے دار تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم کیسے آ گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے مرعوب نہیں ہوتا۔ تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ملک الموت۔ تو کہا کہ آپ آتے جاتے ہیں، یعنی فرشتے میرے پاس آتے ہیں، تو ایسا کیوں نہیں کیا کہ مجھے کچھ پہلے بتا دیتے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے فلاں دوست کی وفات ہوئی، ان کی ہوئی وفات، اور فلاں کی اور فلاں عزیز کی، ان کا وہ سب ہماری طرف سے وہ وارننگ تھی۔ تو اللہ کی وارننگ نظر نہیں آتی، لیکن وارننگ آ رہی ہے ہر وقت۔ تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا جناب اس وقت موت پسند فرمائیں گے؟ تو انہوں نے کہا یہ اللہ تعالیٰ کی خدمت میں دعا کی جائے، یا جو فرشتے کا نظام ہے کہ وہ جا کے بتلائے۔ آپ زندگی چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں زندگی نہیں چاہتا، اور جیسے آپ کو حکم ہے میری روح قبض کر لی جائے۔ محل میں ایسی جگہ تھے جو رستہ بنتا تھا، تو انہوں نے اپنے کمرے میں جانے کی مہلت نہیں مانگی، بس فرمایا کہ جہاں ہوں یہیں روح قبض کر لی جائے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام بہت عبادت گزار تھے، کئی دن سجدے میں گزار دیتے تھے۔ قرآن پاک میں ہے انہ اواب، وہ بے پناہ اللہ کے حضور میں جھکنے والے تھے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی۔ ایک موقع پر ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا۔ بحرین سے وہ جزیہ لاتے تھے جو وہاں کے لوگوں پر لاگو تھا، اور جو مال آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تقسیم فرما دیتے تھے۔ تو صحابہ کرام کا علم میں تھا کہ وہ گئے ہوئے ہیں۔ تو جب واپس آئے ابو عبیدہ بن جراح تو رات کے آخر کا سفر تھا، صبح کا، تو اونٹوں کی آواز، گھنٹیوں کی آواز سب کو پہنچی، اور لوگ سمجھ گئے کہ وہ آ گئے۔ اور جب نماز سے فارغ ہوئے، جناب نماز کے بعد بیٹھتے تھے، سوال جواب بھی ہوتا تھا، خواب بھی لوگ سناتے تھے۔ پھر گھنٹے میں 2 گھنٹے میں جب اٹھے
تو بہت سے انصاری سامنے آ گئے، انصاری صحابہ کرام۔ جناب مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے لگتا ہے کہ ابو عبیدہ کی آمد آپ کے علم میں آ گئی۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے، ان کی آمد ہمارے علم میں آ گئی۔ فرمایا ابشرو، خوش رہو۔ یہ عربی جملہ ہے، آج بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ شاہ فہد کو ایک شخص نے درخواست دی تھی تو اس نے کہا ابشر، خوش ہو جاؤ، یعنی میں نے منظور کر لی۔ تو فرمایا کہ تمہاری درخواست تو منظور ہے، خوش ہو جائیں، امید رکھو جو تمہیں اتنا مال ملے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ لیکن ایک بات سمجھائی کہ ما الفقر اخشى علیکم، ما الفقر اخشى علیکم، مجھے تمہارے بارے میں غربت یا محتاجگی کا خوف نہیں ہے، کیونکہ میرے بعد دور جو بھی آئے گا اب فراوانی کا آئے گا۔ لیکن مجھے اندیشہ یہ ہے کہ تم پہ دنیا پھیلا دی جائے گی، پھر تم اسی دنیا میں جیسے تم سے پچھلوں پر دنیا پھیلا دی گئی تھی، پھر تم اس میں منہمک ہو جاؤ گے جیسے پچھلے لوگ منہمک ہو گئے تھے۔ اور جو منہمک ہو جائے گا دنیا میں، دنیا کو ہی مشغلہ کر لے گا، تو اللہ تعالیٰ سے یہ دنیا غافل کر دے گی، جیسے تم سے پہلوں کو اس دنیا نے غفلت میں ڈالا۔ ایک موقع پر فرمایا، احد کے موقع پر، کہ انی فرط لکم، میں آخرت میں تم سے پہلے پہنچ جاؤں گا۔ فرط کہتے ہیں اس کو جو آدمی کسی گروپ کا انتظام کرنے کے لیے پہلے پہنچ جائے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں بچے کی نماز جنازہ میں کہ اللہم اجعلہ لنا فرطا، اس کو ہمارے لیے پیشگی قیامت میں پہنچنے والی نعمت بنا دے، تو میں پیشگی پہنچ جاؤں گا تمہارے لیے، اور میں تمہارے حق میں گواہ بنوں گا۔ اور مجھے اس وقت بھی اپنا حوض نظر آ رہا ہے، یعنی راستے ہٹا دیے گئے، اللہ نے حوض کوثر دکھا دی، ورنہ میں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں۔ اور مجھے زمینوں کے خزانے بخش دیے گئے، یا فرمایا کہ زمین کے خزانے بخش دیے گئے، زمین کے خزانوں کی چابیاں بخش دی گئیں، اور واللہ یعنی اللہ کی قسم مجھے یہ خوف نہیں کہ تم میرے بعد بت پرستی شروع کرو گے، لیکن مجھے یہ خوف ہے کہ تم دنیا میں مگن ہو جاؤ گے، دنیا میں رغبت تمہاری ہو جائے گی اور تم دنیا ہی کے ہو جاؤ گے۔ ایک موقع پہ فرمایا کہ جو مجھے سب سے زیادہ خوف ہے تم پر، وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں زمین کی برکتیں بخشنے والے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا یہ دنیا کی رونق۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا برائی سے بھلائی بھی آ سکتی ہے، یعنی برائی بھلائی کے ذریعہ بن سکتی ہے؟ جناب نے کچھ وقفہ کیا، خاموشی اختیار کی، ہمیں لگا کہ جیسے وحی آ رہی ہو۔ پھر جناب نے ماتھے پر سے پسینہ پونچھا اور پوچھا
کہ این السائل، کس نے سوال کیا تھا کہ کیا برائی سے بھلائی آ سکتی ہے؟ تو فرمایا کہ لا یأتی الخیر الا بالخیر، بھلائی بھلائی سے ہی آئے گی۔ اور دنیا کی مثال دی کہ یہ دنیا سرسبز ہے، یعنی بڑی خوشنما ہے، حلوۃ، شیریں ہے، میٹھی ہے۔ اور ایک بات سمجھائی کہ جو بہار میں سبزہ پیدا ہوتا ہے تو جنگلی جانور یا چوپائے جو انہیں چرتے ہیں، سبزہ چر چر کے وہ کبھی موت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، یا وہ اتنا چرتے ہیں کہ چر کے تھک جاتے ہیں، پھر ایک جگہ جا کے پڑ جاتے ہیں دھوپ میں، پھر وہ گوبر کرتے رہتے ہیں بے اختیار۔ تو یہ کیفیت ہوتی ہے جانوروں کی سبزے میں، تم نے اس کیفیت میں نہیں پڑنا۔ یعنی یہ مثال دی کہ اس طرح سے نہ بننا کہ جو آج کے جو چوپائے جب کسی سبزے میں جاتے ہیں تو وہ پھر سبزہ کھاتے کھاتے بیمار ہو جاتے ہیں، کھانا نہیں چھوڑتے۔ اور فرمایا کہ یہ مال، یہ شیریں مال ہے، یعنی اچھا لگتا ہے۔ تو جو آدمی مال حاصل کرے، مال جیسے حاصل کرنا چاہیے اس کے حق کے مطابق، اور اس کو جیسے اس کا حق ہے خرچ کرنے کا ویسے خرچ کرے، تو یہ بہترین معاون چیز ہے۔ مال کو فرمایا نعم المعونۃ ہوا، یہ بہت ہی عمدہ معاون ہے۔ اور جو آدمی یہ مال حاصل کرتا ہے ناحق، پھر وہ خرچ بھی کرتا ہے ناحق، تو وہ ایسا ہے کہ جیسے کوئی شخص کھاتا رہتا ہے، سیر نہیں ہوتا۔ تو سیر ہونا نہ ہونا یہ بے برکتی ہے۔ اور مال میں جو بار بار تعلیم دی گئی وہ بتایا گیا کہ تم خرچ کرو، اور خرچ کرنے میں ضروری ہے کہ آدمی اپنی آمدنی کی ایک شرح مقرر کر لے۔ مثلاً 5% آمدنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اس خرچے میں سب سے زیادہ مستحق لوگ ہیں جو قریبی رشتہ دار ہیں، سگے رشتہ دار، بھائی بہنیں، چچا زاد، پھوپھیاں، خالائیں، کزن، یہ سب سے پہلے حقدار ہیں۔ اور یہ خرچہ ہونا چاہیے زکوٰۃ کے علاوہ۔ تو یہاں پر بھی بتلایا کہ مال ایک بہترین مددگار ہے، اور اگر تم نے اس میں اس کے مطابق صرف نہ کیا جو اللہ کا حکم ہے، تو پھر یہ ایسا ہو جاتا ہے آدمی کہ وہ کھاتا رہے گا، سیر نہیں ہوگا، یعنی بے برکت ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے۔